السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس کے دوران سوالیہ انداز میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بٹھایا ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ پنجاب میں دھند کے باعث آج بھی مختلف ملکی اور غیر ملکی پروازوں میں تاخیر کا شکار ہے، جبکہ ریل سروس متاثر ہیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق پنجاب میں دھند کے باعث آج بھی ملتان اور فیصل آباد کی 3 پروازیں متبادل منتقل کر دی گئیں اور 2 منسوخ ہو گئی ہیں۔ تحریک انصاف نے ثوابی جلسے میں امریکہ کا جھنڈا لہرانے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر علی سیف نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ثوابی جلسے میں امریکہ کے جھنڈے کو مسترد کیا ہے اور اس عمل سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کیمپس گریجویٹس ڈگری کے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات کے لیے 5ویں سالانہ کنووکیشن ایکسپو سینٹر میں منعقد کی گئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اسپیشل رپورٹ میں۔ تقریب میں مختلف فیکلٹیز کے گریجویٹس طلبہ جن میں فیکلٹی آف ویٹرنٹی سائنسز، ریہیبلیٹیشن اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، میتھمیٹکس، فزکس، انگلش لٹریچر، کمپیوٹر سائنسز، سائیکولوجی اور بزنس اسکول شامل تھے۔ گولڈ میڈلسٹ طلبہ اور طلبات کو اسناد اور تمغہ جات سے بھی نوازا گیا۔ میرا نام ڈاکٹر طلعت پاشا ہے جی، میں ڈائریکٹر جنرل ہوں پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا۔ آئی ہیڈ دا آنر ٹو لیڈ دا کانووکیشن ٹوڈے۔ یہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ایک ویری پروگریسو یونیورسٹی ہے، ان کے ملٹی کیمپس یونیورسٹی ہے، اور آج وائس چانسلر نے بتایا کہ 400 ملین کے یہ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں جو اسٹوڈنٹ 3.5 سی جی پی اے سے زیادہ ہو ایلیجیبل ہے اسکالرشپ کا، جو کہ ایک بہت اچھی روایات ہیں۔ اور آج کا دن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اہم تھا کہ دے ریسیو دیئر ڈگریز، پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے ہیں، انجوائمنٹ ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، اور ہماری بیسٹ وشیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، کہ وہ پروگریس کریں اور لیڈ کریں اپنے اپنے شعبے میں، اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اور ایمپتھی کے۔ تقریب میں ڈاکٹر طاعت نصیر پاشا، پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر انیس احمد، ریجنل ڈائریکٹر محمد عمر فاروق اور متعلقہ شعبہ جات کے سربراہان بھی شامل تھے۔ جلسہ تقسیم اسناد کا مقصد تمغہ جات حاصل کرنے والے ان ممتاز طلبہ اور طلبات کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جو ملک و قوم کا فخر۔ تمام گریجویٹس اپنے اندر مزید قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ ملک کے معمار اس پاک مٹی کی آبیاری میں اپنا مثالی کردار ادا کر سکیں۔ معروف کرمنل وکیل خاور عباس بہلول پر لاہور میں رات گئے قاتلانہ حملہ ہوا۔ 2 نامعلوم ملزمان نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، تاہم وہ محفوظ رہے۔ تھانہ لٹن روڈ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وکلاء تنظیموں اور سماجی حلقوں نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضیالہ فیڈریشن کے رہنماؤں کی قیادت میں میرپور خاص میں اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی صدر سردار علی خان لغاری، جنرل سیکریٹری رئیس تاج محمد سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ عوام کا پرتپاک استقبال کیا گیا، بلاول بھٹو کا پیغام پہنچایا گیا اور جی اے بھٹو کے نعروں کی گونج میں رہنماؤں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ریتی میں بھی اسموگ کی شدت برقرار ہے، جس کے باعث سانس، پھیپھڑوں اور گلے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں محمد وسیم کمبو کی رپورٹ میں۔ آج بالکل ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح ریتی شہر میں بھی اسموگ کا راج برقرار ہے۔ اسموگ کی باعث حد نگاہ بھی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ شہری اور بچوں کو اور کاروبار حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حد نگاہ بھی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا چلوں کہ جو ہے اسموگ کے باعث مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہے گھروں تک بھی محدود ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ کے باعث مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹر ماہرین کا کہنا تھا کہ گھر سے نکلتے ٹائم شہری جو ہے چشمہ اور ماسک کا خاص استعمال کریں، جیسا کہ مختلف بیماریوں ہونے سے بچا جا سکے۔ ڈرائیور حضرات جو ہے فلیگ لائٹ کا استعمال کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ جی محکمہ تعلیم میرپور خاص کی نااہلی سامنے آئی۔ نوکوٹ کے قریب ایل بی ڈی او سے سرکاری درسی کتابوں کی 2 بوریاں برآمد ہوئیں۔
مقامی افراد نے چھٹی سے 10ویں جماعت کی کتابیں باہر نکالی جو طلبہ کو دینے کی بجائے وہاں پھینک دی گئی تھی۔ محکمہ تعلیم نے ڈی ای او طاہر سلیم نے انکوائری کے لیے ٹی ای او سیکنڈری جھڈو کو مقرر کیا جو اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ تھانہ ڈھر کی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے گھر پر چھاپا مارا جہاں سے 3 ملزمان اور 3 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے تمام ملزمان کو تھانہ منتقل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ نیشنل پارٹی ضلع صوبت پور کے ضلعی صدر رستم خان کھوسا کی قیادت میں شالی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی گئی جو صوبت پور کے مین چوک پر جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ مولوی قادر بخش نے چوک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شالی کی قیمتیں انتہائی کم ہیں جبکہ کاشتکاروں نے بھاری رقم سے کھاد استعمال کی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ شالی کی قیمتوں میں فوری اور مناسب اضافہ کیا جائے۔ ٹھارو شاہ اور گردونواں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ ایس ایچ او نصر اللہ کی تعیناتی کے بعد چوری اور لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے پولیس کی ناقص کارکردگی پر شدید مذمت کرتے ہوئے ایس ایس پی نوشیر و فیروز سے امن کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ شجاع آباد میں بھی گندم کی بوائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جبکہ محکمہ زراعت کے افسران گندم کا ہدف پورا کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے ملک ذوالفقار بھٹی۔ جی ذوالفقار بتائیے گا۔ پنجاب بھر کی طرح تحصیل شجاع آباد میں بھی گندم کی بجائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کسان اپنی گندم کی بجائی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ کسان کا کہنا ہے کہ ہمارے پچھلے سال گندم کی اوسط تو بہت اچھی ہوئی تھی مگر گورنمنٹ نے خرید نہ کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے جس کی وجہ سے کسان بہت مایوس بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ پچھلی بار بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ہماری گندم کو نہ خرید کر کسانوں کے ساتھ انتہائی زیادتی کی گئی ہے۔ اس دفعہ ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ ہماری فصل کو جو ہے نا وہ بر وقت خریدا جائے تاکہ کسان جو ہے نا وہ خوشحال ہو سکے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسان کا کہنا ہے کہ ہماری گندم کو بر وقت خریدا جائے تاکہ ہم اپنی گندم کے اوپر پوری محنت کر سکیں اور اپنے فصل کا جو ہے نا پورا معاوضہ ہم حاصل کر سکیں۔ جی چونی اور گردونواں میں اسموک کا راج برقرار ہے۔ شہری آنکھوں میں جلن، گلے کی خراش، دمہ اور جلدی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ چونیا کے نامور ڈاکٹر زائد محمود نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسموک سے معمولات زندگی اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ قلعہ دیدار سنگھ میں محلہ قصوریہ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق مقتول اور ملزمان کے درمیان پرانی مقدمہ بازی چل رہی تھی۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ تاندلیا والا میں زمیندار کو 31 اکتوبر کی رات 2 مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ڈاکو تشدد کے بعد 10 لاکھ روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر لے گئے۔ متاثرہ شخص نے پولیس کو اطلاع دی اور درخواست دی لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا۔ شہری نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے اور دھمکی دی ہے کہ انصاف نہ ملا تو وہ خود سوزی کرے گا۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر بجلی چوری اور خراب کارکردگی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اب تک 131 اہلکاروں کے خلاف اقدامات کیے گئے جن میں 24 کو برطرف کر دیا گیا، 2 کو جبری ریٹائرڈ، 40 کو سروس سے ہٹانے سمیت دیگر سزائیں شامل ہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے کہا کہ کرپٹ اہلکاروں سے کوئی رعایت نہیں کیا جائے گی۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے برطانیہ کی معروف کاروباری شخصیات کے وفد نے زبیر عیسیٰ کی سربراہی میں لاہور میں ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کاروباری برادری کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ملاقات میں پاکستان برطانیہ بزنس تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ وفد نے ملکی معیشت میں بہتری پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی پالیسیوں کی تعریف کی۔ گجرانوالہ کے کوٹ اسحاق میں بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بیوہ بہن شہناز کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ قاتل ضمیر نے لاش کو رضائیوں میں چھپا کر فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم آج اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے گجرانوالہ کا دورہ کیا اور آر پی او گجرانوالہ کے نئے آفس بلڈنگ کا افتتاح کیا۔
تقریب میں ایڈیشنل آئی جیز کمشنر، ڈی آئی جیز، ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ آئی جی پنجاب نے نئی عمارات کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور آر پی او طیب حفیظ چیمہ سے بریفنگ لی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے جدید سہولیات سے آراستہ اس عمارت کی تعمیرات کو سراہا ہے۔ چونیا میں انڈسٹریل ایریا میں اسپیشل ناکہ بندی کے دوران منشیات کا بڑا ڈیلر گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضے سے 11 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزم 22 مقدمات میں اشتہاری اور پولیس کو طویل عرصے سے مطلوب تھا۔ چونیا سمیت مولکہ علاقوں میں منشیات سپلائی میں ملوث تھا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ چوچک میں علامہ محمد اقبال کے عظیم رہنما اصولوں اور خواب کی تعبیر پر خصوصی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اشتیاق احمد نے کہا کہ اقبال نے مسلمانوں کو بیداری کا پیغام دیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ۔ جی بالکل، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مسلمانوں کے عظیم لیڈر تھے، جنہوں نے نہ صرف وطن عزیز کا خواب دیکھا بلکہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے لاتعداد کتب لکھ کر رہنما اصولوں سے آگاہ کیا۔ ان خیالات کا اظہار اشتیاق احمد خان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اکاڑا نے الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خرد کے زیر اہتمام گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول رینالہ خرد میں ایک خصوصی تقریب تقسیم ایوارڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نور محمد پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول، ڈاکٹر کاشف سعید راؤ پرنسپل کا نور ایجوکیشن ہاؤس، عارف اقبال انچارج ریسکیو 1122، میاں سہیل انور ڈپٹی ڈائریکٹر پیمرا، نیاز احمد وائس پرنسپل، رانا ظفر اقبال جویا، صدر اہل حدیث یوتھ فورس، ذوالفقار علی شاہ، صدر ویلفیئر ایسوسی ایشن، نذیر احمد انسٹرکٹر کیوکیشن کراٹے کلب، سماجی شخصیات سید ندیم جعفری، ماجد سعید راؤ، پروفیسر شفیق نیر، سجاد خالق لکھوی، چوری شفقت رسول، محمد اسماعیل، محمد عباس، علی احمد، صافی شخصیات، امین ساجد، ملک عبد الوحید، مشتاق احمد بٹی، اللہ رکھا بلوچ، ناصر حسین شاکر، رانا محمد نواز، اصغر قادری، یامین چودھری، ملک آسم راؤ، یوسف ضیائی و دیگر شخصیات موجود تھیں۔ اس موقع پر ماجد سعید نے کہا کہ فکر اقبال سے ہم اپنا کامیابی کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ نیاز احمد نے کہا کہ اقبال کے لاتعداد سنہری اصولوں کے ذریعے نئی نسل کو باشعور بنایا جا سکتا ہے۔ سید ندیم جعفری نے کہا کہ ہم گزشتہ 35 سالوں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات "ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا" پر گامزن ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے عملی کردار سے تمام تعلیمی اداروں میں بچوں کو کامیابی کے سنہری اصولوں سے روشناس کروایا ہے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات، اساتذہ، سول سوسائٹی میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ کسوال میں ڈپٹی کمشنر سائمہ علی کی ہدایت پر آلودگی پھیلانے والی انڈسٹریز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کارروائیوں کے دوران نجی فیکٹریز کو آلودگی کے باعث 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ پنجاب حکومت کی تنبیہ کے باوجود آلودگی پھیلانے والی انڈسٹریز کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ چنیوٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تحصیل لالیہ میں بڑی کارروائی۔ جعلی دودھ بنانے کے لیے ناقص گھی پاؤڈر، چینی اور دیگر اجزاء سے تیار سفید محلول ضبط کر لیا گیا۔ مشینری ضبط کر کے ملزمان کے خلاف تھانہ محمد والا میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ماناوالا میں تھانہ صدر فاروق آباد کی حدود میں شادی کی تقریب کے دوران 62 افراد کی ہوائی فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا۔ ڈی پی او شیخو پورہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹیمیں تشکیل دیں، جنہوں نے 5 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ لاڑکانہ میں عوام نے باکرانی تھانے کی کارکردگی پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں، جہاں بار بار چوری کے مقدمات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اے پی این اے صحافتی تنظیم کے صدر عباس اونر نے پولیس کی غفلت پر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ عوام نے ایس ایس پی میر روحل کوسو اور ڈی آئی جی ناصر آفتاب سے مطالبہ کیا کہ باکرانی پولیس کو بہتر بنایا جائے یا تھانہ منتقل کیا جائے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔